أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات سے منافقوں کی کئی قسمیں بیان کی گئی تھی. ایک تو وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دھوکہ دیا تھا اور کفر کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہوئے کافروں کا ساتھ دیا تھا، ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا. دوسرا وہ گروپ جو یا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے یا جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے ان کا ساتھ دے. تیسرا وہ گروپ جو نہ ان کا ساتھ دے نہ ان کا ساتھ دے، دونوں سے لڑنا نہ چاہے. تو ان دو گروپوں کے ساتھ کہا تھا کہ یہ لوگ اگر آپ سے دور رہتے ہیں، صلح صفائی کرتے ہیں، تو آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک چوتھے گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ان منافقوں کا ہے جو مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی کوئی موقع ملتا ہے کفر میں اپنے آپ کو شامل کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں اور غیروں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو ایسے لوگوں سے کہا گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ سے دور نہ رہیں، آپ سے مقابلے سے اپنے آپ کو روکیں نہ رکھیں، آپ سے صلح صفائی کا معاملہ نہ کریں، تو پھر آپ ان کا مقابلہ کیجئے، ان کو قید کیجئے اور ان کو مار دیجئے. چنانچہ ارشاد ہے ستجدون آخرین، آپ کو دوسرے کچھ لوگ ملیں گے، یریدون جو یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ آپ سے بھی مأمون رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اپنی قوم سے بھی مأمون رہیں. یعنی یہ چوتھی جو جماعت ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، غیروں سے بھی محفوظ رکھیں. لیکن یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں. پیچھے جو گروپ تھا وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ لڑے نہ غیروں کے ساتھ مل کر لڑے. وہ دل سے چاہتا تھا، اس لیے دور رہتا تھا. تو کہا کہ ان سے آپ لڑ نہیں سکتے، ان کو مار نہیں سکتے. لیکن یہ جو گروپ ہے یہ صرف ظاہراً مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تاکہ ان سے محفوظ رہیں، اور غیروں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ رہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ، فتنے کا مطلب علماء نے شرک لیا. جب بھی ان کو شرک کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور کسو بھی ہے اندھا دھن اس میں پلٹ جاتے ہیں. یعنی جب بھی موقع ملتا ہے وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں.
کافروں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیتے ہیں، جنگوں میں ان کے ساتھ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی کفر کی طرف، شرک کی طرف انہیں لوٹایا جاتا ہے، اور کسو فیہا، فوراً اندازوں اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ آپ سے دور نہ رہیں، یعنی جنگ کے معاملات میں آپ سے دور نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، آپ کو صلح صفائی کا پیغام نہ دیں، آپس میں صلح کرنے کا پیغام نہ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے آپ کو روکے نہ رکھے، یعنی ایسے لوگ یا تو آپ سے صلح کریں یا بالکل کنارہ کش ہو جائے، یا جنگ میں آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہ دیں۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فخذوہم، ان کو آپ پکڑ کر قید کیجئے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمْ وَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پکڑو ان کو مار دو۔ أُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے آپ کو کھلی ہوئی دلیل دے دی، کھلی ہوئی ہم نے طاقت آپ کو دے دی ہے، ایک کو مار دیجیے۔ تو پیچھے جو گروپ تھا جو اپنے آپ کو دور رکھتا تھا، یا جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتا تھا، ان کے بارے میں کہا کہ آپ کو اللہ نے ان کے خلاف کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن ان کے بارے میں جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور اندرونی طور پر سازشیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ آپ کو ان کے خلاف ہم نے دلیل دے دی ہے، ثبوت دے دیا، آپ ان کو مان لیجیے۔ تو یہ ایک اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا کہ جب تک دشمن بھی آپ کے خلاف سازش نہ کریں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، آپ کے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہ دیں، تو آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتے۔ آپ کو حق نہیں پھر مارنے کا، مارنے کا حق اسی وقت ہے جب وہ کھلم کھلا آپ کے خلاف کوئی سازش کریں، یا پس پردہ دشمنوں کا ساتھ دیں اور آپ کے خلاف معرکے میں شریک ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چونکہ جنگ کا ماحول تھا اس وقت، تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ باقی جو ذرا بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیں کسی طرح سے بھی، ان کو ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی جان لینے سے روکا گیا ہے، دوسروں کے خلاف تلوار اٹھانے سے روکا گیا ہے۔ یہی اسلام کا جو امن پسندانہ نقطہ نظر تھا، اسی نقطہ نظر نے اسلام کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دی۔ اسی محبت اور امن کے پیغام کی وجہ سے کم مدت میں اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور جہاں بھی مسلمان گئے وہاں کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا اور اپنے دل سے ان کے پیغام کو قبول کیا۔ تو یہی پیغام ان آیات سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا